میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک عظیم پیغمبر تھے بلکہ ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ آپ کی تجارت دیانت، سچائی، امانت اور انصاف کی اعلیٰ مثال تھی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ کاروبار صرف منافع کمانے کا نام نہیں بلکہ اخلاق اور انصاف کے ساتھ لوگوں کی خدمت بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا اور پھر چچا ابو طالب نے کی۔ چونکہ چچا کا کاروبار تجارت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے۔ ان سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول سیکھے اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے کا طریقہ سمجھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے بہت متاثر تھے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اور کاروبار کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدار کو پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے والے لوگ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ مکہ میں ایک معزز اور مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد تھیں جو تجارت کرتی تھیں۔ انہوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ایمانداری اور محنت سے کاروبار کیا اور پہلے سے زیادہ منافع کما کر واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور دیانت سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے، ایماندار اور نرم دل انسان ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تجارت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی بلکہ ہر معاملے میں انصاف اور سچائی کو مقدم رکھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا اور بعد میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا سب سے بڑا اصول سچائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تجارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کبھی لالچ نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کو مالی مشکل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کرتے اور کبھی کبھی قرض بھی معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو یہی سکھایا کہ تجارت میں جھوٹ، دھوکے اور ناپ تول میں کمی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے کاروبار میں اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت صرف مال کمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس میں اخلاقی اقدار بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص دور دراز سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بھی عبادت بنا دیا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ